عالم اسلام کا عظیم اور ہندوستان کو فتح کرنے والا پہلا نوجوان مسلم سپاہی سالار میں ہوں عثمان، اور پیپ لائف کی منی سیریز محمد بن قاسم کون تھا کی پہلی قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ سیریز ضرور پسند آئے گی، تو ویڈیو کو اختتام تک لازمی دیکھیے۔ محمد بن قاسم 75 ہجری کو طائف کے مقام پر پیدا ہوا۔ باپ کا نام قاسم، دادا کا نام محمد تھا۔ جب بڑا ہوا تو اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا اور مسلمانوں کا دارالخلافہ دمشق شہر تھا۔ اس وقت مسلمان ایران فتح کر چکے تھے، اور چونکہ سندھ کی سرزمین ایران کے نزدیک ہے اور ایرانی سلطنت کی سرحد سندھ سے ملتی تھی، اس لیے اس زمانے میں جب کہ ایران اور مسلمانوں کی جنگیں ہو رہی تھیں اور اسلامی فتوحات ایران میں بڑھ رہی تھی، اس دور کے فتنہ پروا ایرانی سندھ میں آ کر پناہ لیتے تھے اور سندھ ان فتنہ پرازوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ خود سندھ کا راجہ داہر بھی اس کوشش میں تھا کہ ایرانی سلطنت کسی طرح قائم رہے۔ دراصل وہ مسلمانوں اور ایرانیوں کے مختلف مارکوں میں ایرانیوں کو اکثری مدد بھی دیتا رہا، لیکن جب ایران کی سلطنت پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو راجہ نے کچھ سرحدی ایرانی صوبوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا، اور ایرانیوں نے بھی کرمان اور بلوچستان کے صوبوں کو سندھ کے راجہ داہر کے سپرد کر دیا تاکہ مسلمان ان پر قبضہ نہ کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں نے سندھ کو فتح کرنے کی طرف توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ راجہ داہر نے خود ہی ایک خاص واقعے سے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اس کی مملکت پر حملہ آور ہوں۔ اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ولید بن عبد الملک کی فتوحات نے اسلامی حکومت کی دھات دور دور تک بٹھا رکھی تھی۔ اس وقت کے فرمانروا اور بادشاہ وقت ولید سے دوستی کی تمنا رکھتے تھے۔ سرانندیپ یعنی لنکا کے راجہ کی بھی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح مسلمانوں کے عظیم خلیفہ ولید بن عبد الملک سے دوستی کریں، چنانچہ اس نے اپنے جزیرے سے 8 جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد الملک اور عراق کے والی اور محمد بن قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کے لیے انواع اقسام کے موتی و جواہرات اور دوسرا بہت سا قیمتی سامان روانہ کیا۔ تحائف سے لدے ہوئے ان جہازوں میں کچھ مسلمان مرد اور عورتیں بھی تھیں جو کعبہ شریف کی زیارت کے لیے اور کچھ دمشق شہر کا سفر کر رہے تھے۔ جب جہازوں کا وہ قافلہ سمندر کے اندر سفر کر رہا تھا تو سمندر کے اندر ہواؤں کے طوفانوں نے ان جہازوں کو بے قابو کر کے دیبل شہر کے ساحل پر پہنچا دیا۔ اس وقت دیبل شہر سندھ کی بندرگاہ اور راجہ داہر کے علاقے کا مشہور شہر تھا۔ یہاں راجہ داہر کا ایک گورنر اور سپاہی سالار رہا کرتا تھا۔ یہاں قزاقوں کے ایک گروہ نے جسے نکامرا کہتے ہیں اور وہ دیبل کے باشندے تھے، ان جہازوں پر قبضہ کر کے ان جہازوں کو لوٹ لیا اور مردوں اور عورتوں کو گرفتار کر کے سارے سامان اور جواہرات پر قبضہ کر لیا۔ کچھ مورخین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمانوں کے جہازوں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں لوٹا وہ مید قوم کے افراد تھے۔ مورخین یہ بھی قیاس آرائی کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے مید نکامرا قوم کا کوئی ذیلی قبیلہ ہو، اس لیے کہ دیبل شہر دراصل مید قوم کا مرکز تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ دیبل کی بندرگاہ کے علاوہ حکمران سندھ کا ٹہاور کے ساحل پر رہنے والی ساری قومیں جن کا پیشہ لوٹ مار اور قزاقی تھا، ان سب کو مید ہی کہا جاتا تھا۔ اسی لیے سندھ پر محمد بن قاسم کے حملہ آور ہونے سے پہلے مکران کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، اور مکران کے مسلمان حاکم ابن عمر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس نے پہلے تو شمالی پہاڑی علاقے پر حملہ کر کے فتح حاصل کی، اس کے بعد مکران میں میدوں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مید قوم ساحل سمندر تک دور دور پھیلی ہوئی تھی، اس لیے کہ بنو امیہ کے بعد جب بنو عباس کا دور آیا تو سندھ کے گورنر موسیٰ بن عمران نے بھی گنابل شہر فتح کرنے کے بعد میدوں پر حملہ کیا اور انہیں مطیع اور فرمانبردار بنایا۔ بہرحال جب دبیل کے مید قوم کے قزاقوں نے جہازوں پر حملہ کیا تو سنادیپ یعنی لنکا کے راجہ کے آدمیوں اور مسلمان عورتوں اور مردوں نے ان قزاقوں کو بھی منت سماجت کی کہ ہم یہ مال مسلمانوں کے خلیفہ وقت کے لیے لے کر جا رہے ہیں، لہذا وہ ان پر حملہ آور نہ ہو اور انہیں جانے دیں۔ مگر ان بحری قزاقوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور سب کو قید کر کے کہا اگر تمہارا کوئی دادرس کوئی امداد کرنے والا ہو تو اس کے ذریعے سے خود کو خود ہی خرید لو۔ کہتے ہیں کہ اس موقع پر ایک مسلمان عورت نے چیختے چلاتے ہوئے اپنے خاوندے قدوس کے بعد بلند آواز میں کہا اے حجاج میری مدد کرو۔ کہتے ہیں پکارنے والی وہ مسلمان عورت عربوں کے قبیلے بنو عزیز سے تعلق رکھتی تھی۔ ساتھ ہی کچھ مورخین کا یہ بھی خیال ہے کہ عورت کا تعلق بنو بربرات سے تھا۔ بہرحال کچھ مسافر جن کا تعلق ان جہازوں سے تھا اور جو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، وہ عراق پہنچے۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے عراق کا والی حجاج بن یوسف تھا۔ بچ کر نکلنے والے ان لوگوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کو لوٹنے اور مسافروں کو قید کرنے کی اطلاع انتہائی دردناک انداز میں حجاج کو پہنچائی، اور یہ بھی کہا کہ اس وقت جبکہ ڈاکو مسلمان کو گرفتار کر رہے تھے اور عورتوں پر ظلم کر رہے تھے، ایک عورت نے بے اختیار اے حجاج
میری مدد کو پہنچو پکارا تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ سن کر حجاج بن یوسف کا چہرہ غصے سے تپ گیا تھا، آنکھیں قہر اور آگ برسا رہی تھیں۔ دھارتی ہوئی آواز میں اس نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعات سن کر حجاج بن یوسف بے حد متاثر ہوا اور آپ دیدہ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس حادثے کی اطلاع ملتے ہی حجاج بن یوسف فوراً حرکت میں آیا اور اس نے فی الفور سندھ کے حکمران راجہ داہر کو ایک خط لکھا۔ یہ خط اس نے مکران میں اپنے حاکم محمد بن ہارون کو بھیجا اور محمد بن ہارون کے نام بھی ایک خط لکھا اور اسے تاکید کی کہ یہ راجہ داہر کے نام جو خط ہے وہ راجہ داہر تک پہنچایا جائے۔ حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے والی محمد بن ہارون کو یہ بھی تاکید کی کہ جب وہ خط جو میں نے داہر کے نام لکھا ہے تمہارے پاس پہنچے تو اپنے کسی معتبر افسر کو اس قاصر کے ساتھ روانہ کرنا جس کے ہاتھ میں خط بھیج رہا ہوں، اور انہیں راجہ داہر کی طرف روانہ کرنا اور راجہ داہر سے کہا جائے کہ وہ ان تحائف کو جو خلیفہ کے لیے لنکا کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان بیواؤں، یتیموں، حاجتوں، مردوں اور عورتوں کو آزاد کر دے جنہیں دیبل کی بندرگاہ پر قید کر لیا گیا ہے۔ حجاج بن یوسف نے سندھ کے راجہ داہر کے نام جو خط لکھا اس کی تفصیل کچھ اس طرح تھی، ہمارے ملک کے لوگ جو تمہارے علاقے میں قید کر لیے گئے ہیں ان کو باعزت طریقے پر واپس کرو اور مال و اسباب کا جو کچھ نقصان ہوا ہے اس کا تعاون ان کو ادا کرو۔ یہ خط جو حجاج نے راجہ داہر کے نام لکھا تھا اس پر حجاج بن یوسف نے اپنے دستخط کیے۔ یہ خط جس قدر معقول اور شریفانہ انداز میں لکھا گیا تھا اس کا جواب بھی اسی قدر معقول ہونا چاہیے تھا، لیکن راجہ داہر نے اس خط کا جواب نہایت بے پرواہی اور فریب سے دیا۔ اس نے کہا، یہ کام میرا نہیں بلکہ بحری ڈاکوؤں اور قزاقوں کا ہے جن سے میرا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں۔ راجہ داہر کی غیر معقولیت اور اس کی فریب اور دھوکہ دہی کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بعد کے دور میں جب محمد بن قاسم نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آگے بڑھتے ہوئے اس نے الور شہر کو فتح کیا تو ان جہازوں کے مسافر الور شہر کے قیدی کے قید خانے سے نکالے گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اگر بحری ڈاکوؤں نے ان مسافر کو گرفتار کیا تھا تو سرکاری جیل خانے میں ان کی برآمد ہونے کی کیا وجہ تھی سوائے اس کے کہ راجہ داہر کے جواب کو ایک فریب سمجھا جائے۔ سندھ کے راجہ داہر کا یہ جواب جب عراق کے مسلمان ولی حجاج بن یوسف کو ملا تو اس نے مسلمانوں کے خلیفہ بن ولید عبد الملک کے پاس ایک عرضداشت بھیجی تو تمام حالات لکھ کر سندھ پر حملے کی اجازت طلب کی، لیکن ولید نے اس کی اجازت نہ دی۔ حجاج نے چند دن کے بعد پھر دوبارہ بارگاہ خلافت میں لکھا، میرا خیال ہے امیر المومنین نے کثیر اخراج کی وجہ سے سندھ پر حملے کی اجازت نہیں دی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس مہم میں جس قدر رقم خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کرانے کا پابند ہوں گا۔ حجاج بن یوسف کی یہ عرضداشت جب دمشق میں خلیفہ بن ولید عبد الملک کے پاس پہنچی تو اس نے سارے احوال کا جائزہ لیتے ہوئے حجاج بن یوسف کو سندھ پر حملہ آور ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے ایک سپہ سالار عبداللہ بن نہان کو ایک لشکر دے کر دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا۔ عبداللہ بن نہان دیبل پہنچ کر شجاعت اور دلیری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کلفٹن میں جو عبداللہ شاہ کا مقبرہ ہے یہ دراصل عبداللہ بن نہان ہی کا مقبرہ ہے جو سندھ کی فتح کے لیے آئے تھے اور جن کو حجاج نے دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا۔ بہرحال جب عبداللہ بن نہان دیبل پر حملہ آور ہوئے تھے ہوتے ہوئے شہید ہو گئے، یہ مہم ناکام ہوئی، تب حجاج بن یوسف نے اپنا ایک اور سپہ سالار بدیل کا انتخاب کیا۔ بدیل اس وقت امان شہر میں قیام کیے ہوئے تھا۔ حجاج بن یوسف نے اس کو حکم جاری کیا کہ وہ اسی وقت دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے کوچ کر جائے۔ بدیل کے ساتھ اس وقت صرف 300 مسلح جوان تھے۔ اس کے ساتھ ہی حجاج بن یوسف نے مکران کے اپنے مسلمان والی محمد بن ہارون کو فرمان جاری کیا کہ بدیل تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، تم اپنی طرف سے اسے 3000 کا ایک لشکر مہیا کرو تاکہ اس لشکر کے ساتھ وہ دیبل پر حملہ آور ہو کر اپنے جنگی قیدیوں کی رہائی کا سامان کرے۔ بدیل حجاج کا حکم ملتے ہی امان سے مکران پہنچا۔ مکران کے مسلمان والی محمد بن ہارون نے 3000 کا ایک لشکر مہیا کیا اور اس لشکر کو لے کر بدیل مکران سے دیبل کی طرف روانہ ہوا۔ دوسری طرف اہل دیبل کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا ایک اور سپہ سالار 3000 کے لشکر کے ساتھ دیبل پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کی لشکر کی آمد کی اطلاع راجہ داہر کو کر دی تھی۔ رد عمل کے طور پر راجہ داہر نے اسی وقت اپنے لڑکے جے سینا کو 4000 سواروں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ یہ سوار اونٹوں، گھوڑوں اور ہاتھیوں پر سوار تھے، لہذا راجہ داہر کا یہ 4000 کا لشکر دیبل کی طرف روانہ ہوا۔
راجہ داہر کے بیٹے جس سینا سے پہلے ہی دیبل اپنے لشکر کے ساتھ دیبل پہنچ چکا تھا اور دیبل کے جس لشکر نے شہر سے باہر نکل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہا اسے بدیل نے بدترین شکست دے دی تھی۔ اس طرح وہ لشکر شہر میں محصور ہو گیا تھا۔ اتنی دیر تک 4000 کا لشکر لے کر راجہ داہر کا بیٹا بھی وہاں پہنچ گیا۔ مسلمانوں اور راجہ کے لشکر کے درمیان دیبل کے نواح میں خمسان کا رن پڑا۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑائی صبح سے شام تک جاری رہی۔ دونوں طرف کے لشکری بڑی بہادری اور جرات مندی سے لڑتے کہ مسلمان کو فتح نصیب ہو جاتی کہ بدیل کا گھوڑا راجہ داہر کے لشکر کے ہاتھوں کو دیکھ کر بھڑکا۔ بدیل اپنے گھوڑے سے گر پڑا اور اس کا گھوڑے سے گرنا تھا کہ راجہ داہر کے لشکر نے اسے گھیر کر گرفتار کیا اور اسے شہید کر دیا۔ اس طرح مسلمانوں کے سپہ سالار کی جنگ میں شہید ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس طرح دوسری بار بھی مسلمان دیبل کو فتح کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حجاج بن یوسف کو جب بدیل کے دیبل کے نواح میں شہید ہونے کی خبر ملی تو اسے بے حد دکھ اور صدمہ ہوا، اور اس کے دکھ اور افسوس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے مؤذن سے التماس کی کہ جب تو اذان کہے تو اذان کے بعد مجھے ہر روز بدیل کا نام یاد دلایا کرے تاکہ میں اس کے لیے اس وقت تک دعا کرتا رہوں جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لیتا۔ کہتے ہیں بعد میں ایک شخص جو بدیل کے ساتھ جنگ میں شامل تھا حجاج بن یوسف کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حجاج بن یوسف کے سامنے بدیل کی شجاعت اور جرات مندی کے واقعات بیان کیے۔ اس نے وہ سارے حالات حجاج بن یوسف سے کہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے حجاج سے یہ بھی کہا کہ اس وقت وہی تھا جب بدیل شہید ہوا اور لشکر اسلام کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ جب وہ تمام واقعہ بیان کر چکا تو حجاج نے بے پناہ غصہ اور خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے مخاطب کیا، اگر تو بہادر آدمی ہوتا تو بدیل کے ساتھ جان دے دیتا اور واپس نہ آتا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو سزا دی جائے۔ بدیل کی شہادت کے بعد سندھ میں نہرون شہر کے لوگوں نے مسلمانوں سے ڈر کر آپس میں مشورہ کیا کہ یقیناً عرب اپنے مرنے والے سپہ سالاروں کا انتقام ضرور لیں گے اور ان کے حملے کا پہلا نشانہ بھی ہم ہی لوگ بنیں گے۔ اگر ان کے زبردست انداز میں حملہ آور ہونے سے پہلے ہی ہم ان کی اطاعت قبول کر لیں تو ہمارا شہر بربادی اور تباہی سے محفوظ رہے گا۔ نیرون نام کا یہ شہر حیدرآباد تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حیدرآباد کا پورا نام پہلے نیرون ہی تھا۔ اس شہر کی بنیاد نبوت اور ہجرت کے درمیانی عرصے میں پڑی۔ مغلوں کی فتح کے بعد اس شہر کا نام حیدرآباد مشہور ہوا، اسی لیے کہ ایک حاکم حیدر علی ارگون نے اس شہر کو نئے سرے سے تعمیر کرایا تھا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد نیرون شہر کے لوگوں نے حجاج بن یوسف سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت نیرون شہر کا حاکم ایک شخص سندر تھا، وہ بدھ مت کا پیروکار تھا اور راجہ داہر کا ماتحت بھی تھا۔ اس نے راجہ داہر کو بتائے بغیر ایک وفد اپنی طرف سے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا اور حجاج بن یوسف کی خدمت میں گزارش کی کہ وہ مسلمانوں کے مطیع اور فرما بردار ہو کر رہنا چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی سندر نے جذبہ دنیا قبول کرتے ہوئے مسلمانوں سے امن کی درخواست بھی کی تھی۔ حجاج بن یوسف نے نیرون شہر کے حاکم سندر کی اس استدعا کو قبول کر لیا۔ جواب میں اس نے سندر کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم لوگ اپنی طرف سے بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کے قیدیوں کا کھوج لگا کر ان کی رہائی کا سامان کیا جا سکے۔ اس طرح نیرون شہر کے حاکم سندر نے مسلمانوں کے بڑے حملے سے پہلے ہی حجاج بن یوسف سے رابطہ قائم کر کے اور ان کی اطاعت اور فرمانبرداری قبول کرتے ہوئے اپنے اور نیرون شہر کے لوگوں کے لیے امان حاصل کر لی تھی۔ مسلمان سپہ سالار بدیل کے شہید ہونے اور مسلمانوں کی اس دوسری ناکامی کے بعد حجاج بن یوسف نے سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک اور لشکر تیار کیا۔ اس لشکر کا سپہ سالار اس نے اپنے بھتیجے حماد الدین محمد بن قاسم کو مقرر کیا۔ محمد بن قاسم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم ایک خوبصورت نوجوان تھا، آنکھیں بڑی بڑی، پیشانی کشادہ، بازو گول، کلائیاں چوری، جسم لمبا اور بھرا ہوا تھا، رنگ گلابی اور آواز روبدار تھی۔ خدا نے اسے فولاد کا دل اور جگر عطا کیا تھا۔ قدرت کی طرف سے محمد بن قاسم کو بلند خیال، مستقیم ارادے اور بہادری کے جوہر عطا ہوئے تھے۔ وہ نہایت ہی قلی اور حلیم، اوتابی اور نرم اور شیرین بیان اور ہنس مکھ تھا۔ ہر چھوٹے اور بڑے سے نہایت میٹھی آواز اور محبت سے گفتگو کرتا۔ لشکر میں اس سے بڑی عمر کے بہت سے لوگ شامل تھے جو اس کے ماتحت تھے۔ وہ ان سب سے بے حد عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا تھا۔ بہرحال حجاج بن یوسف نے سندھ کے سپہ سالاری کے لیے محمد بن قاسم کو منتخب کیا، جو اس کے خیال کے مطابق سندھ کی طرف بھیجے جانے والا لشکر کی بہتر کمانداری کر سکتا تھا۔ محمد بن قاسم کی کنیت ابو بہار تھی، اس لیے کہ وہ بہار البر نام کے پھول کو پسند کرتا تھا، اس لیے اس کنیت سے مشہور ہو گیا۔ حجاج بن یوسف جب عراق کا گورنر مقرر ہوا تو اس نے
محمد بن قاسم کے باپ قاسم کو بصرے کا حکم مقرر کیا۔ اسی وجہ سے محمد بن قاسم کی تربیت بصرے میں ہوئی۔ محمد بن قاسم ابھی بچہ ہی تھا کہ اس کی والدہ نے وفات پائی۔ 5 سال کی عمر ہی میں اس کی ذہانت اور عقل مندی اور شجاعت کے جوہر محسوس ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کا خاندان غربت کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اعلیٰ تعلیم نہ دلا سکا، اس لیے محمد بن قاسم دمشق جا کر لشکر میں بھرتی ہو گیا۔ لشکر میں شامل ہونے کے بعد وہ انتہائی قابل تجربہ کار اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھنے والا سپاہ سالار کے تحت اپنی خدمات انجام دیتا رہا۔ 14 سال کی عمر میں محمد بن قاسم نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے لشکر میں ایک اعلیٰ عہدہ حاصل کر لیا، یہاں تک کہ 90 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایران میں کردوں کی بغاوت کو ختم کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس دور میں کردوں نے جو بغاوت کی تھی، اس کے لیے جس لشکر کا انتخاب کیا گیا، اس کا اخلاق محمد بن قاسم کو مقرر کیا گیا تھا، اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر صرف 15 سال تھی۔ محمد بن قاسم کو جو لشکر مہیا کیا گیا، اسے لے کر ایران کی طرف روانہ ہوا، کردوں سے ٹکرایا اور کردوں کو بدترین شکست دی، ایران کی بغاوت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد اس لشکر کے ساتھ محمد بن قاسم ایران کے اندر بھرتا چلا گیا اور استخر شہر کو فتح کیا، اور اس کے بعد دوسرے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے جرجان شہر کی طرف پیش قدمی کی، یہاں تک کہ انہی دنوں محمد بن قاسم نے ایک خاص نقشے کے مطابق شیراز شہر کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے شیراز معمولی لشکر کے آرام اور قیام کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا، اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ روزنیہ ملتا تھا، اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا، اور اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریریں کیا کرتا تھا، جنہیں عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتی تھی۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کی اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا، اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئی اور شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا، اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ رے شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس شیراز جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ سوار کے بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگے تک کا بھی اس نے ہر لشکری کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس نے لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکے کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس نے روئی سرکے میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کے گٹے بنوا کر جہازوں میں روانہ کیے تاکہ جب لشکر کو سرکے کی ضرورت ہو وہ روئی تر کر کے اس کو چھان لیا جائے اور لشکریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عام ضرورت کے سامان کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے روانہ کرنے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحری جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی منجنیقین تھیں جن سے دشمن کے قلعوں اور فیصلوں پر سنگ باری کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا اور وہاں سے اس لشکر کو لے کر محمد بن قاسم اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ مکران پہنچا تو مکران کے مسلمان والی محمد ہارون نے ان کا بہترین استقبال کیا۔ چند روز تک محمد بن قاسم نے مکران میں قیام کیا اور اس کے بعد وہاں سے ارمن بیلا کی طرف روانہ ہوا۔ ہارون اس وقت بیمار تھا اور بیماری کے باوجود اس نے اس مہم میں شرکت پر اصرار کیا۔ محمد بن قاسم نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ مکران کی سرحد سے نکل کر سب سے پہلے محمد بن قاسم پنجگور پر حملہ آور ہوا اور اسے فتح کرنے کے بعد چند دن کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہی قیام کر لیا تھا۔ پنجگور سے روانہ ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے ارمین بیلا کا محاصرہ کیا، اسے بھی فتح کر کے وہاں کچھ دن قیام کیا تاکہ لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع مل جائے۔ یہاں مکران کا والی محمد بن ہارون جو بیمار تھا فوت ہو گیا اور اسے اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ کوچ کرتے ہوئے آخر محمد بن قاسم 92 عیسوی جمعہ کے روز دیبل پہنچا۔ سب سے پہلے وہاں اس نے جمعے کی نماز ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن وہ جہاز بھی ساز و
سامان لے کر پہنچا جو حجاج بن یوسف نے لشکر کے لیے روانہ کیے تھے۔ ان جہازوں میں سامان رسد کے علاوہ منجنقین اور دوسرا ضروری سامان تھا۔ ان میں جو سب سے بڑی منجنقین تھی ان کا نام عروس تھا، جس کو لگ بھگ 500 آدمی کھینچتے تھے۔ اس کو چلانے والا شام کا رہنے والا ایک نشانہ باز تھا۔ دیبل شہر کی آبادی ان دنوں بہت بڑی تھی۔ اس شہر میں ایک عالیشان مندر تھا جس کی وجہ سے شہر کا نام دیبل تھا، اس لیے کہ مقامی لوگ مندر کو دیول کہہ کر پکارتے تھے۔ اس مندر کا ایک گنبد بہت بڑا اور بلند تھا جو بہت دور سے نظر آتا تھا۔ اس گنبد کی چوٹی پر ایک بہت لمبے بانس میں ایک ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا اور اس کا گنبد بھی 40 گز اونچا تھا۔ اس پرچم پر 4 پرتیں تھیں جس سے متعلق شہر والوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے شہر کو کوئی لشکر فتح نہیں کر سکتا۔ مندر میں اس وقت 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد ایک مضبوط اور مستحکم فصل بھی تھی۔ محمد بن قاسم جب دیبل پہنچے تو دیبل کے لشکری شہر کے اندر محصور ہو گئے اور شہر پناہ کے دروازے انہوں نے بند کر لیے۔ محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر دیبل کا لشکر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے محصور ہو گیا ہے تو اس نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جا بجا مورچے قائم کیے جائے۔ ساتھ ہی اس نے سنگ بازی کے لیے منجقین نصب کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے سامنے خندقیں کھود دی تاکہ اچانک دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود کر اور مورچے قائم کر کے مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ دیبل کا لشکر کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتا اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ مسلمان ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ اچانک ایک دن ایک برہمن شہر پناہ سے نکل کر محمد بن قاسم کے لشکر میں آیا اور محمد بن قاسم سے جان کی مان طلب کرنے کی بات کہنے لگا۔ اللہ امیر کی عمر دراز کرے، ہمیں نجوم کی پرانی کتابوں سے علم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین مسلمان فتح کر لیں گے، لیکن جب تک اس بت خانے کے اندر وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اس وقت تک شہر فتح نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس پرچم کو پارا پارا کر کے مار گرایا جائے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس ساری صورتحال سے حجاج کو آگاہ کر دیا۔ جواب میں حجاج کا پیغام آیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا، جنگ کی ابتدا اس وقت کرو جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا کہ وہ تمہاری پشت پر رہے تاکہ تم دشمنوں کی نقل و حرکت کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ دن کے ابتدائی حصے میں ہی جنگ شروع کر دینا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد طلب کرنا۔ اس کے علاوہ اگر دشمن کا کوئی شخص تم پر رحم اور پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دینا، معاف کر دینا۔ ساتھ ہی حجاج نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمہارے پاس جو عروس نام کی سب سے بڑی منجقین ہے اسے شہر کے مشرق کی طرف نصب کرنا تاکہ سورج تمہاری پشت کی طرف رہے، اور پھر اس کا ایک پایا نیچے رکھ کر سنگ بازی اس طرح کرنا کہ مندر کا جھنڈا اور گنبد گر جائے، پھر تمہاری فتح یقینی ہوگی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی اس ہدایت کے مطابق اس وقت اپنے حملوں کی ابتدا کی جب آفتاب طلوع ہو رہا تھا۔ منجقین کو نصب کر کے حکم دیا گیا کہ سنگ بازی شروع کی جائے۔ سنگ بازی شروع ہوتے ہی مندر کا گنبد ٹوٹ گرا اور اس کے اوپر جو جھنڈا تھا گنبد کے ٹوٹتے ہی وہ بھی نیچے گر گیا۔ اس طرح دیبل شہر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ باری باری نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ دشمن شہر سے باہر نکل کر روبرو مقابلہ کرے۔ جیسے ہی دیبل کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہر طرف سے شدید حملے کرتے ہوئے دشمن کے لشکر کی کافی تعداد کو کاٹ دیا۔ اس طرح دیبل کا لشکر شکست کھا کر بھاگا اور شہر میں گھسنے لگا۔ اسی وقت مسلمانوں نے شہر پناہ کو فصیل میں جھرنا شروع کر دیا۔ پہلا شخص جو شہر پناہ کی فصیل پر چڑھا وہ کوفہ شہر کا ایک مجاہد ابن خزیمہ تھا۔ اس کے بعد حجل بن عبد الملک بن قیس شہر کے فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوئے جو بصرہ شہر کے نواح کا تھا۔ دیبل والوں نے جب دیکھا کہ مسلمان شہر کے فصیل پر چڑھ گئے ہیں تو انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے اور امن کے طالب ہوئے۔ اس کے بعد محمد بن قاسم شہر میں داخل ہوا اور شہر کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ خوب قتل عام کیا۔ اس طرح دیبل کو محمد بن قاسم نے فتح کر لیا۔ شہر کے فتح ہوتے ہی راجہ داہر کی طرف سے جو دیبل کا حاکم تھا وہ بھاگ گیا۔ یوں دیبل شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ دیبل شہر کے قید خانے میں مسلمان قیدیوں میں سے بھی کچھ تھے۔ اسی طرح ان قیدیوں کی وہاں موجودگی سے راجہ داہر کے فریب اور دھوکے کا پتہ چلتا ہے۔ اس نے جواب دیا تھا کہ یہ کام بحری قزاقوں کا ہے اور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دیبل کے فتح ہونے پر راجہ داہر کے اس فریب کا پردہ اس طرح چاک ہوا کہ محمد بن قاسم نے جیل کے داروغہ کو جس کا نام قبلہ تھا بلوا کر حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ داروغہ بڑا عقلمند و ہوشیار اور ہندوستان کا ایک اچھا ادیب خیال کیا جاتا تھا۔ اس نے محمد بن قاسم کو مخاطب کر کے کہا، قبل اس کے کہ آپ مجھے سزا دیں آپ مسلمان قیدیوں کو جیل خانے سے بلا کر پوچھیں کہ میرا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہا اور میں نے ان کے آرام اور سزا کو ہلکا کرنے میں کس قدر کوشش کی۔ جب تک آپ یہ معلوم نہ کر
کر لیں، اس وقت تک مجھے قتل کرنا مناسب نہیں ہے۔ محمد بن قاسم نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا۔ جیل خانے سے مسلمانوں کو رہا کرایا گیا اور ان سے داروغہ سے متعلق پوچھا گیا۔ سب قیدیوں نے ایک ہی زبان میں کہا، ہم اس داروغہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہماری تسلی اور تشفیع میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ اس کا برتاؤ ہمارے ساتھ نہایت شریفانہ تھا اور یہ ہمیں یقین دلاتا تھا کہ گھبراؤ نہیں، وہ وقت قریب ہے جب اسلامی لشکر یہاں آئے گا اور تم اس مصیبت سے نجات حاصل کر لو گے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو وہ داروغہ سے بڑا خوش ہوا۔ اس کے سامنے اسلام پیش کیا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ دیبل کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی طرف سے وہاں اپنے ایک سالار حمید بن وجہ کو حاکم مقرر کیا اور دیبل کا داروغہ جس نے اسلام قبول کر لیا تھا اسے دیبل میں اپنے اس والی کا مشیر مقرر کر دیا تھا۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم کثیر تعداد میں مال غنیمت لگا۔ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا، باقی مال لشکریوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ دیبل کے فتح ہونے کی خبر راجہ داہر کو پہنچ چکی تھی۔ اسے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ دیبل کا حاکم فرار ہو کر نیرون یعنی حیدرآباد پہنچ چکا ہے۔ اس موقع پر راجہ داہر نے ایک خط محمد بن قاسم کے نام لکھا۔ اپنے خط میں اس نے محمد بن قاسم کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تو اسے یہ بھی بتایا کہ ابھی اس کا پالا میرے بیٹے سے نہیں پڑا جس نے ماضی میں بڑے بڑے راجاؤں کو اپنے سامنے ریز کر دیا ہے۔ محمد بن قاسم کو دھمکی دی کہ وہ دیبل کو فتح کر کے اترائے نہیں بلکہ اسے اب ایسے لشکروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اسے بھاگ جانے پر مجبور کر دیں گے۔ محمد بن قاسم نے بھی اس خط کا جواب بہت سختی سے کیا اور راجہ داہر کی دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی۔ دیبل میں سب سے پہلے اس نے ایک شاندار مسجد تعمیر کرائی۔ یہ سندھ میں پہلی مسجد تھی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے دیبل شہر سے نکل کر نیرون یعنی حیدرآباد کا رخ کیا تھا۔ محمد بن قاسم جب اپنے لشکر کے ساتھ نیرون یعنی حیدرآباد پہنچا تو اس وقت نیرون کا حاکم راجہ داہر سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ یہ وہی حاکم تھا جو بت مت کا پیروکار تھا اور اس سے پہلے اس نے حجاج بن یوسف کو خط لکھ کر اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کرتے ہوئے امان طلب کر لی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں نیرون کے شہریوں نے شہر پناہ کے دروازے بند کر لیے اور محصور ہو گئے۔ محمد بن قاسم نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اتنی دیر تک شہر کا حاکم بھی راجہ داہر سے مل کر واپس آ گیا۔ آتے ہی اس نے شہر کے دروازے کھلوا دیے۔ محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کا شاندار طریقے سے استقبال کیا۔ ان کو شہر میں لایا، نہایت بیش قیمت تحائف پیش کیے اور محمد بن قاسم اور اس کے لشکریوں کی مہمانداری کا پورا انتظام کیا اور محمد بن قاسم کو اس نے یقین دلایا کہ نیرون کے رہنے والے مسلمانوں کے سچے وفادار ہیں۔ اس کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم خوش ہوا اور اس نے بھی نیرون کے حاکم کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس طرح نیرون یعنی حیدرآباد بغیر جنگ کے فتح ہو گیا۔ نیرون یعنی حیدرآباد میں قیام کے دوران محمد بن قاسم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کرائی، مسجد کے امام اور مؤذن مقرر کیے اور وہاں 5 وقت کی باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کے ساتھ حیدرآباد سے نکل کر سیور ستان کا رخ کیا۔ سیور ستان کی طرف جاتے ہوئے سب سے پہلے محمد بن قاسم نے موج کے مقام پر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا۔ موج کا علاقہ نیرون سے 90 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں کے لوگ بھی بدھ مذہب کے پیروکار تھے اور یہ مقام ان دونوں یعنی سیون کے ماتحت تھا اور سیون کا حاکم بجرائے تھا جو راجہ داہر کا بھتیجا تھا۔ جیسے ہی محمد بن قاسم موج پہنچا، موج کے حاکم نے شہر کے لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا کہ اب کیا صورت اختیار کرنی چاہیے۔ سب نے مل کر طے کیا کہ ہمیں سیون کے حاکم کے پاس خط لکھ کر بھیجنا چاہیے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، ہمارے مذہب میں خون کا بہنا حرام ہے اور یوں بھی آپ تو ایک محفوظ مقام پر ہیں اور ہم غیر محفوظ جگہ پر ہیں۔ ہمیں حالات کے لحاظ سے خوف ہے کہ اگر مسلمانوں سے ہماری لڑائی شروع ہوگی تو ہمیں سخت نقصان ہوگا۔ ہم نے مسلمانوں سے متعلق یہ بھی سنا ہے کہ یہ جو ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کو نہیں لوٹتے اور اپنے وعدے کی نہایت پابند ہیں، اپنے مفتوحہ شہروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ہمارا مشورہ قبول کر لیں تو ہم آپ کے لیے اور اپنے لیے مسلمانوں سے امان حاصل کر لیں گے۔ سیون کے راجہ نے جو راجہ داہر کا بھتیجا تھا موج کے حاکم کو اس خط کا کوئی جواب نہ دیا، جس میں محمد بن قاسم نے موج کے لوگوں سے کوئی طرز نہ کیا، لہذا موج میں چند دن کے قیام کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی۔ اب اس نے سیون شہر کا رخ کیا تھا۔ سیون اس وقت بھی اس علاقے کا مشہور شہر تھا۔ سیون میں لوگوں کو جیسے ہی محمد بن قاسم کی آمد کی خبر ملی فوراً ہی قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے۔ محمد بن قاسم نے جب دیکھا کہ یہ سیون کا لشکر جنگ کرنے کے لیے
تیار ہے تو اس نے اپنی منقین نصب کی اور شہر کی فصیل پر سنگ باری شروع کر دی۔ قلعے کے اندر کے لوگ سنگ باری سے گھبرا اٹھے۔ وہ اپنے راجہ بجراہ کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا کہ وہ جنگ ترک کر کے مسلمانوں سے صلح کر لے، لیکن بجراہ نہ مانا۔ آخر شہریوں نے محمد بن قاسم کو خط بھیجا کہ ہم لوگ غریب کسان، بیوپاری، کاریگر ہیں، ہمیں لڑائی سے کوئی غرض و غایت نہیں، ہم لوگ حاکم شہر بجراہ سے متنفر ہیں، اس کے علاوہ آپ یقین کیجئے بجراہ کے پاس اتنا لشکر نہیں کہ وہ آپ کا مقابلہ کر سکے۔ محمد بن قاسم کو جب یہ اطلاع ملی تو اس نے اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دی۔ محمد بن قاسم لگاتار ایک ہفتے تک مسلسل آمد شب و روز حملے کرتا رہا، یہاں تک کہ سہون کے لشکر کی حالت ابتر ہو گئی اور وہ جنگ سے جی چرانے لگے۔ راجہ بجراہ نے جب اندازہ لگایا کہ اب اس کی شکست یقینی ہے تو وہ رات کے طریقے میں قلعے کے شمالی دروازے سے نکل کر بھاگ گیا۔ اس کے بھاگنے کے بعد سیون کے شہری نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی اور سیون شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ محمد بن قاسم نے کچھ دن سیون میں قیام کر کے اپنے لشکر کو آرام کرنے کا موقع فراہم کیا، ساتھ ہی ساتھ وہاں کے نظم و نسق کو درست کیا۔ اس طرح دیبل اور نیرون کے بعد سیون جیسا بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا تھا۔ سیون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے یہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کر لیا تھا۔ سیون کے کرب و جوار میں ان دنوں سندھ کی عظیم و قدیم قوم چنا آباد تھی۔ انہوں نے اپنا ایک منجر مسلمانوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے محمد بن قاسم کے لشکر کی طرف بھیجا۔ اتفاق سے یہ منجر جب محمد بن قاسم کے لشکر میں پہنچا اس وقت نماز کا وقت تھا۔ اس منجر نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر میں اذان ہوئی اور اذان کے بعد سارا لشکر نماز کے لیے جمع ہوا۔ سب نے وضو کیا، تھوڑی دیر بعد جماعت کھڑی ہوئی۔ محمد بن قاسم نے امامت کی، سب نے مل کر اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ پھر اس نے یہ بھی دیکھا کہ نماز کے ارکان ادا کرنے میں سب اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے ابتدا اور اس کے اتباع میں ذرا بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ جنا قوم کا وہ منجر یہ ضبط و نظم دیکھ کر بڑا متاثر ہوا۔ مسلمانوں کے پرواؤ سے واپس جا کر اس نے اپنی قوم سے مسلمانوں کی تمام کیفیت بیان کی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں میں جو اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط دیکھا، مجھے یقین ہے کہ ان پر کوئی فتح نہ حاصل کر سکے گا۔ جنا قوم کے افراد نے جب یہ سنا تو وہ بے حد متاثر ہوئے، لہذا انہوں نے قیمتی تحائف جمع کیے اور سب ایک وفد کی صورت میں محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچے اس وقت مسلمانوں کا کھانا تیار تھا، کھانا چون دیا گیا۔ جنا قوم کے افراد نے محمد بن قاسم کی خدمت میں تحائف پیش کیے۔ ان کے اس طرز عمل سے محمد بن قاسم بہت خوش ہوا، ساتھ ہی جنا قوم کے ان سب افراد نے باخوشی اسلام قبول کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم نے ان کے اس طرز عمل کو دیکھ کر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ قوم مرزوق ہے، یعنی اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اسی وقت یہ جنا قوم کا نام مرزوق بھی مشہور ہو گیا۔ سیون کو فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے سیسم شہر کا رخ کیا تھا، وہاں کے راجہ کا نام کاکا تھا۔ جب انہیں محمد بن قاسم کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو کاکا کے سرکردہ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے لشکر پر شب و خون ماریں۔ چنانچہ سرکردہ لوگ کاکا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا ارادہ اس پر ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کاکا بڑا عقلمند اور دانشور انسان تھا۔ اس نے پہلے تو ان کی اس تدبیر کی تعریف کی اور انہیں ہمت دلائی، پھر اس نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ ایک لشکر بھیجتا ہوں، چنانچہ اس کے ساتھ تم مسلمانوں پر شب خون مار کر دیکھ لو۔ چنانچہ کاکا نے اپنے 1000 مسلح جوان مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیے۔ کاکا خود بھی چنا تھا اور 1000 جوان جو اس نے بھیجے تھے اس کا تعلق بھی چنا قوم سے تھا۔ اس لشکر کا سپہ سالار کاکا نے ایک شخص بہنس کو بنایا تھا۔ جب یہ لوگ مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے روانہ ہوئے تو مسلمانوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر راستہ بھٹک گئے اور صبح تک حیران اور سرگرداں پھرتے رہے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو سیسم کے قلعے کے قریب ہی کھڑا پایا۔ مایوس ہو کر کاکا کے پاس پہنچ کر اپنی ساری داستان سنائی۔ اس پر کاکا نے سمجھ لیا کہ تقدیر ان کا ساتھ نہیں دے رہی اور مسلمان ضرور ان پر فتح مند ہوں گے۔ چنانچہ کاکا نے اپنے سرداروں اور عمائدین کو جمع کیا اور محمد بن قاسم کی طرف روانہ ہوا اور جو شب خون کے حالات پیش آئے تھے وہ مسلمانوں سے کہہ دیے اور محمد بن قاسم کے سامنے اس نے اپنی اطاعت، وفاداری اور فرمان برداری کا یقین دلایا۔ محمد بن قاسم بھی اس کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آیا۔ کاکا بھی بڑے خلوص سے مسلمانوں کا ساتھ دینے لگا۔ اس طرح آنے والے دور میں کاکا کے مشورے سے مسلمان کافی مستفید ہوئے۔ اس موقع پر محمد بن قاسم نے کاکا سے پوچھا کہ تمہارے ملک میں کس کی عزت افزائی کی جاتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ کاکا نے کہا ہمارا امتیازی نشان کرسی ہے اور ہماری خلعت ریشمی کپڑا ہوتا ہے جو ہم سر پر پگڑی کی طرح لپیٹ لیتے ہیں، یہی ہمارے سرداروں کا شاندار لباس ہے۔ یہ جواب سن کر محمد بن قاسم خوش ہوا اور کاکا کو مقامی دستور کے مطابق خلعت اور
کرسی سے نوازا۔ کاکا کے اس سرفرازی کے بعد اس کے ساتھ ہی مسلمانوں سے بھی بہت خوش ہوئے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں سے ایک خیر سگالی کا جذبہ پیدا ہوا۔ کاکا نے ان کے جذبہ خیر سگالی کو محسوس کر کے وہاں کے سارے لوگوں کو مسلمانوں سے امان دلائی، جو لوگ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف رہے۔ کاکا نے ان کے خلاف مسلمانوں سے مل کر کارروائی کی اور انہیں سزا دلائی۔ محمد بن قاسم نے اپنے کچھ سالاروں کو کاکا کے ساتھ بھیجا، جنہوں نے آس پاس کے علاقوں کو فرمانبردار کیا۔ کاکا نے بھی اس موقع پر مسلمانوں کا دل و جان سے ساتھ دیا۔ اس نے مسلمانوں کے دشمنوں پر جلگار کر کے سونا، چاندی، کپڑے، جانور، غلہ اور دوسرا بہت سا سامان جمع کر کے دیا، جس سے مسلمانوں کے لشکر میں ہر چیز کی افراط ہو گئی تھی۔ اب محمد بن قاسم وہاں سے روانہ ہو کر سیسم کے قلعے کی طرف بڑھا، اس لیے کہ سیہون کا راجہ بجے رائے سیہون سے بھاگ کر سیسم میں اپنے لشکر کے ساتھ پناہ لے چکا تھا اور مسلمانوں سے اس نے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ محمد بن قاسم جب سیسم پہنچا تو 2 روز تک سخت خون ریز جنگ ہوئی، جس میں بج رائے اور اس کے سرکردہ ساتھی اس جنگ میں مارے گئے اور اس کے 22 ساتھی سیسم سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ لوگ راجہ دہر کے مخالف تھے، کیونکہ اس نے ان کے بعض آدمیوں کو قتل کر دیا تھا، اس لیے یہ لوگ بھاگ کر راجہ دہر کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے۔ آخر محمد بن قاسم کی طرف قاصد بھجوا کر معافی مانگی اور مسلمانوں کو 1000 درہم سالانہ خراج دینا قبول کر لیا۔ اس طرح یہ لوگ بھی مسلمانوں کے متقی اور فرمانبردار ہو گئے۔ سیسم کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے اس علاقے میں خراج قائم کی اور دوبارہ لوگوں کو امن اور حفاظت میں لینے کا حکم جاری کیا۔ یہاں اس نے اپنی طرف سے اپنا حاکم بھی مقرر کیا۔ سیسم کی فتح کے بعد دریائے سندھ کے عربی کنارے کے سارے علاقے ایک طرح سے محمد بن قاسم کے قبضے میں آ گئے تھے۔ مغربی سندھ کے تمام سردار محمد بن قاسم کے حسن اخلاق اور بلند کردار سے بے حد متاثر تھے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک کی وجہ سے یہ بات ان کے دل میں نشق ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کی حکومت ان کے لیے خدا کی رحمت ہے۔ اس سیریز کی دوسری قسط جلد ہی نشر کر دی جائے گی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اور دوست کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔